میرا مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ جو دل ہے یہ اصل میں اللہ کا گھر ہے۔ بزرگ کہا کرتے ہیں اگر اس دل میں اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے تو یہ دل ہے۔ اگر اس دل میں اللہ نہیں، اگر اس دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے تو وہ یہ دل نہیں، یہ دل ہے۔ تو آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں، جو بندہ یہ بات کہے کہ میرا مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اب دل نہیں رہا، وہ دل بن گیا۔ وہ اس کا دل نہیں رہا، وہ اب دل بن گیا ہے۔ کیوں؟ دل تو اللہ کا گھر تھا، اگر اس نے اس گھر میں اللہ کو رکھا ہوتا تو یقیناً اس کا دل مسجد میں لگتا اور مسجد میں جانے کو کرتا۔ اب اس کا دل مسجد میں نہ آنے کو کر رہا ہے، مسجد میں آ جائے تو مسجد میں بیٹھتا نہیں، دل نہیں لگتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دل میں اللہ کو نہیں رکھا، اس نے دنیا کی چیزوں کو دل میں رکھا ہے۔ اس نے اللہ کو نکال دیا اور دنیا کی محبت کو ڈال دیا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایمان والے کا دل تو مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مچھلی کو جب پانی سے نکال دیا جاتا ہے تو مچھلی زندگی اور موت کے درمیان میں تڑپتی نظر آتی ہے۔ اسی طرح ایمان والے کا دل بھی مسجد میں لگتا ہے۔ جب ایمان والا مسجد سے باہر جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور اسے دوبارہ یہی امید ہوتی ہے وہ کون سا وقت ہوگا کہ میں دوبارہ مسجد میں جاؤں گا۔ جب مسجد میں آتا ہے، جس طرح ہم تڑپتی ہوئی مچھلی کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیتے ہیں تو اس کی تڑپ ختم ہو جاتی ہے اور وہ خوشی کے ساتھ تیرتی ہوئی دوڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایمان والا جب مسجد میں آتا ہے اس کی روح کو تازگی ملتی ہے، بلکہ اس کی روح کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ بات یہ سمجھنے کی ہے تازگی اور زندگی کب ملے گی؟ جب ہم نے اس دل کو دل رکھا۔ اگر ہم نے اس دل میں دنیا کی محبت ڈال دی، بھر دی، تو یہ دل نہیں رہے گا، یہ دل بن جائے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں اکثر احباب ہمارے پاس بھی آتے ہیں دعاؤں کے لیے۔ اس میں غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے، غریب بھی دعا کروانے آتا ہے، امیر بھی دعا کروانے آتا ہے، اور ہر آنے والے کی پریشانی الگ الگ ہے۔ کوئی کسی پریشانی میں ہوگا، کوئی کسی پریشانی میں ہوگا، کوئی رزق کی کمی کی پریشانی میں ہے، کوئی بیماری کی پریشانی میں ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں پھنسا ہوا نظر آتا۔ ایک مرتبہ دریا میں مچھلی پکڑنے والا مچھلی پکڑ رہا تھا۔ وہ دریا میں مچھلی پکڑتا، ساتھ اس کی ایک ننھی منھی بچی بھی تھی۔ وہ مچھلی پکڑتا اور پکڑ کر اپنی بچی کو پکڑا دیتا، پھر نئی مچھلی پکڑنے میں مصروف ہو جاتا۔ دوبارہ کوئی شکار ہاتھ آتا، مچھلی پکڑتا، اپنی بچی کو پکڑا دیتا۔ اب یہ عمل وہ کر رہا ہے کافی دیر سے۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے ایک مچھلی بھی نہیں پڑی تھی، پیچھے ایک مچھلی بھی نہیں پڑی تھی۔ اس نے اپنے بچی سے پوچھا کہ بیٹا میں نے کافی مچھلیاں شکار کی، پکڑی اور تجھے پکڑا دی، تو نے وہ مچھلیاں کہاں کی ہیں؟ بیٹا یہ تو ہمارا رزق ہے، ہم محنت کر رہے ہیں، کچھ اس میں سے کھائیں گے، کچھ بیچ کر گھر کچھ پیسے لے جائیں گے۔ تو تو نے یہ کیا کیا کہ مچھلی پکڑی، محنت کی، شکار کیا، میں نے تجھے پکڑائی، تو نے کہاں کر دی؟ بچی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا ابا جی میں نے آپ سے سنا تھا کہ جب تک مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو جاتی، جب تک مچھلی اللہ کے ذکر سے دور نہیں ہو جاتی وہ کسی کے جال میں نہیں پھنستی۔ جب مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتی ہے، وہ کسی نہ کسی کے جال میں پھنس جاتی۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، جب ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو گئے تو ہم بھی دنیا کے طرح طرح کے جالوں میں پھنس گئے۔ اب ان جالوں سے نکلنے کا ذریعہ اللہ کا دین ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے۔
آج آپ دیکھتے ہیں، میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ لوگ کہتے ہیں مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا۔ مسجد میں آنے والا تو اللہ کا مہمان ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان بن کر آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے مہمان کی 3 قسمیں ہیں۔ مہمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ مہمان کی 3 قسمیں ہیں۔ اول درجے کا مہمان وہ ہوتا ہے جب میزبان کو پتہ چلے فلاں آدمی فلاں شخص میرے گھر میں آ رہا ہے، کسی دوست کو یہ پتہ چلے کہ فلاں دوست میرے گھر میں آ رہا ہے میرا مہمان بن کر، جب اسے یہ خبر ملتی ہے اس کے دل میں ایک بڑی خوشی آ جاتی ہے۔ جب اسے یہ خبر ملتی ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، جلدی جلدی وہ اپنے گھر میں اطلاع کرتا ہے گھر میں فلاں فلاں کھانا بنایا جائے، اس کے بیٹھنے کے لیے اس کی جگہ اچھی بنائی جاتی ہے، اس کے سونے کے لیے اچھا بستر نکالا جاتا ہے، عام روٹین میں جو آپ کھا رہے ہیں مہمان کے لیے اچھا کھانا بنایا جاتا ہے، اس کے استقبال کے لیے طرح طرح کا انتظامات کیا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟